کوئی آئے میاں ٹولہ سے اور آپ کا گھر جبرن جو ہے آپ سے خالی کروا لے، آپ نہ خالی کریں تو آپ کے گھر میں کبھی آگ لگا دے، آپ نہ خالی کریں تو آپ کے گھر کی بنیادوں کو توڑ دے، آپ نہ خالی کریں، نہ چھوڑیں، اپنے حق کو نہ چھوڑیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو بھگا دے، آپ نہ خالی کریں تو آپ کا بائیکاٹ کر دے کاروبار کے لحاظ سے، آپ نہ خالی کریں تو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دے، آپ نہ خالی کریں تو آپ کو اس چلچلاتی دھوپ میں چھت پر لے جائے اور ننگی پیٹھ زمین پر ڈال دے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دے۔ مجھے بتاؤ، اگر یہ ظلم جس نے کیا ہے اور آپ اپنا گھر چھوڑ کر کے اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے چلے گئے دوسرے علاقے میں، بتاؤ جب تم طاقتور ہو جاؤ گے اور واپس اپنا گھر لینے آؤ گے تو جس نے تمہارے گھر کو اس ظلم و زیادتی کے ساتھ خالی کروایا، کیا تم اسے معاف کرو گے؟ آدمی معاف نہیں کرے گا، بدلہ لے گا۔ مگر قربان جائیے پیغمبر اسلام پر، قربان جائیے پیارے آقا کی عظمت پر، قربان جائیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ پر کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کیا گیا۔ 3 سال تک میرے آقا علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک کوئی کاروبار نہیں کر سکتا محمد اور محمد کے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا اور ایک پہاڑی کی وادی میں بند کر دیا گیا کہ کوئی ان سے سلام کلام بات چیت، کوئی قبیلے والا ان سے کاروبار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی ظلم و زیادتی کہ راستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، اتنی ظلم و زیادتی کہ آپ کے صحابہ کے سینے پہ پتھر بھی رکھا جاتا ہے، اتنی ظلم و زیادتی کہ پیٹ کی چربیاں پگھلا کر کے بہا دی جاتی ہیں، اتنی ظلم و زیادتی کہ کوڑے مارے جاتے ہیں، اتنی ظلم و زیادتی کہ طرح طرح کے پیغمبر اسلام کے صحابیوں کو ستایا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام کے صحابہ کو مکہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ باپ مکہ میں ہے، بیٹا مدینہ میں ہے، باپ مکہ، بیوی مکہ میں ہے، شوہر مدینہ میں ہے۔ جو اسلام لایا اسے مکہ سے باہر نکال کر کے کر دیا، اس کی زمین یہیں، جائیداد یہاں، کاروبار یہاں، باغات یہاں، بال بچے یہاں، سب یہاں، مگر مکہ سے باہر کر دیا گیا۔ مگر 8 سال کے بعد اللہ کے پیغمبر 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے جب مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ والوں سے بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ پیارے آقا جب مکہ پہنچے، مکہ والوں پر تلوار نہیں چلائی۔ پیارے آقا مکہ پہنچے تو مکہ والوں سے یہ نہیں کہا جس طرح تم نے آپ مجھے مدینہ نکال کے بھیجا تھا، اب میں تمہیں مکہ سے نکال دوں گا۔ اللہ کے نبی نے عام اعلان کر دیا، آج جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا میرے مقابلے میں ہتھیار لے کر کے نہیں آئے گا، میں محمد رسول اللہ سب کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ! اتنی ظلم و زیادتی کی گئی، مگر فتح مکہ جب 10,000 کا لشکر پیغمبر اسلام لے کر کے پہنچے، ایک خون نہیں بہا۔ تاریخ میں کوئی ایسی جنگ بتا دو مجھے۔ آج عیسائی اپنے آپ کو امن کا دودھ بناتے ہیں، آج یہودی اپنے آپ کو امن کا دودھ بتاتے ہیں، دیگر قومیں بتاتی ہیں۔ ایک جنگ بتا دو کہ جس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے باہر کیا گیا ہو اور جب وہ واپس لشکر کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ جھنڈا لہراتے ہوئے آئے ہو، ایک قتل نہ ہوا ہو۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسا امن کا نظام نہیں مل سکتا ہے، امن کا مزاج ہے۔ یہاں تک کہ ابو جہل، جس ابو جہل نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا، اس کے بیٹے اکرمہ نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ابو جہل کے بیٹے نے، اور ابو سفیان اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں اکرمہ آتا ہے تو مصطفیٰ کہتے ہیں اکرمہ جا تجھے بھی معاف فرما دیا۔ اب ابو سفیان جا تجھے بھی معاف کر دیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے امن کا نظام، تو اسلام دہشت گردی کا کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا 2-4 دن پہلے، کس نے کیا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، ہم کو نہیں معلوم، حقیقت واللہ عالم۔ مگر اگر اسلام کے نام کو لے کر کے کسی نے کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ درست نہیں تھا، یہ صحیح نہیں تھا۔ اس طرح سے ہتھیار چلانا، اٹھانا اور دوسروں کو مارنا، اس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے۔ مگر ہاں میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ اکبر کہہ کے کوئی بے گناہ کو مارے تو وہ بھی غلط، اور کسی اور کا نام لے کر کے کوئی کسی مسلمان کا خون بہائے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی درست نہیں ہے، دونوں غلط ہیں۔ نہ یہ نام لے کر کے کسی کو مارا جا سکتا ہے، نہ وہ نام لے کر کے کسی کو مارا جا سکتا ہے۔ لیکن بس بات کیا ہے، آج کل مسلمانوں کا خون تو پانی کی طرح سستا ہو گیا ہے، کسی کا خون بہے تو خون ہے، مسلمان کا خون بہے تو پانی ہے۔ غزہ میں دنیا نہیں جانتی کیا کہ 40-45 ہزار نہیں بلکہ 60-70 ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، پیٹ سے عورتیں ہیں۔ ان پر کیا ظلم نہ ہوا، سب ہوا۔ مگر کیا دنیا کے لوگوں نے اس طرح سے دکھ جتایا؟
جس طرح جتانا چاہیے، کیا اس جنگ کو روکنے کی کوئی کوشش کی؟ نہیں کی۔ معلوم ہوا دنیا والوں کا دوہرا رویہ ہے، مسلمان کے ساتھ دوسرا اور دوسروں کے ساتھ دوسرا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی رگوں میں خون بہتا ہے تو مسلمان کی رگوں میں بھی خون بہتا ہے، پانی نہیں بہتا ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اے مسلمان، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام امن کا مطلب ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ الاسلام، اسلام کا معنی ہے گردن جھکا دینا اطاعت میں۔ اسلام کا معنی ہے سلامت ہو جانا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اسلم تسلم، اسلام لے آ، ہر مقام پہ سلامت والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، اور ہم جو سلام کرتے ہی ہے اس کا مطلب ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو۔ کاہے سے سلامتی ہو؟ ہمیں میاں کاہے سے سلامتی ہو؟ السلام علیکم جب آپ نے کسی بھائی کو کہہ دیا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، مطلب یہ ہے اب میری جانب سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی دکھ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سلامتی ہے میرے ہاتھ سے بھی، سلامتی ہے میری زبان سے بھی، سلامتی ہے میری بدنیتی سے بھی، سلامتی ہے میری بدنگاہی سے بھی۔ السلام علیکم کہہ دیا، اسلام نے سب سے بڑا پیغام سلامتی کا عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام نے تو امن کا پیغام عطا فرمایا۔ اے لوگوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دیوانوں، پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرا قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، زمین میں فساد پھیلانا یہ قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ زمین میں فساد پھیلانا، آپس میں گروپ بندی کروانا، آپس میں گٹ بنوانا، یہ زمین کے نظام کو درہم برہم کرنا، قرآن کہتا ہے قتل سے بڑا گناہ ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے۔ آج جو ہو رہا ہے وہ زمین میں فساد ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے، آمین۔ آپسی اتفاق عطا فرمائے۔ پڑوس کا پڑوس پر حق ہے۔ آپس میں گالی گلوچ دیتے ہو، کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ سامنے والے کو دو لفظ گالی کے بول دینے سے کیا ملے گا تم کو؟ اگر اس نے تمہارا نقصان بھی کر دیا، تم نے گالی دے دیا، تمہیں ملا کیا بدلے میں؟ کیا وہ سامان مل گیا واپس؟ وہ نقصان ہو گیا؟ نقصان تو جب وہ بھرپائی کرے گا تب ملے گا، مگر سامنے والے کو اگر تم نے گالی دیا سوائے گناہ کے کچھ نہ ملا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں شباب المسلم فسق وقتلہ کفر، پیارے آقا فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ اور اس کا قتل کرنا کفر کے برابر گناہ ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا۔ اللہ کے نبی نے پڑوس کا پڑوس پر حق اتنا رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ حق گنانے لگے تو صحابہ ڈر گئے، کہنے لگے یا اللہ کے نبی آپ اتنا بیان فرما رہے، ہم ڈر رہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ آسمان سے یہ بھی آیت نازل کر دے کہ پڑوس کا پڑوس میں زمین جائیداد میں بھی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا حصہ تو نہیں مگر حق بہت بڑا ہے، حق بہت بڑا ہے پڑوس کا پڑوس پر۔ جہاں تک کہ پیارے آقا نے فرمایا سن لو، مصطفیٰ فرماتے لا یجوز لمسلم ان یحضر اخاہ فوق ثلاث ایام، پیارے آقا فرماتے کسی مسلمان کو جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ وہ بول چال کر رکھے۔ مصطفیٰ نے یہاں تک امن کا پیغام دیا، تمہیں ایک رسی میں جوڑا ہے اور تم ٹوٹ رہے ہو، تم بکھر رہے ہو، ایک رہو، سیف رہو، ایک رہو، محفوظ رہو، ایک رہو، حفاظت سے رہو۔ ہاں ایک رہیں گے تو سیف رہیں گے۔ اسی کو کہا ہے شاعر نے متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دیوانوں میں بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کشتیاں بڑی اچھی رکھتا تھا، مسلمان نہیں تھا وہ بادشاہ، اور اس کی جیلوں میں کچھ مسلمان بھی بنتے۔ بادشاہ کی ایک کشتی دلدل میں پھنسی، بادشاہ نے گھوڑے لگوائے کشتی نکل جائے، نہیں نکلی۔ بادشاہ نے ہاتھی لگوائے کشتی نکال دیں، نہیں نکلی۔ بادشاہ نے بڑے بڑے کمانڈر اور جرنیل کو لے لیا کہ کشتی نکل جائے، نہیں نکلی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، بادشاہ اتنی کوشش کر رہا نہیں۔ ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جان کے مان چاہوں تو ایک مشورہ دوں۔ کہا بتائیے۔ کہا مشورہ یہ ہے آپ اگر اپنی جیل میں جو چند مسلمان بند ہیں ان سے کہیں تو یہ کشتی نکل جائے گی۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کشتی نکل جائے گی۔ بادشاہ مسکرایا، اور یہاں سے معلوم ہوا مسلمان کسی کی نیا ڈبونے نہیں نیا ترانے آئے ہیں، یہ وہ بھی جانتے ہیں۔ بے شک۔
مسلمان نیا ڈبونے نہیں، نیا ترانے آئے ہیں، پار لگانے آئے ہیں۔ اللہ بادشاہ مسکرایا، بولا جس کشتی کو بڑے بڑے گھوڑے، ہاتھی اور بڑے بڑے کمانڈر اور جنرل نہ نکال پائے، یہ چند مٹھی بھر مسلمان کیا نکال پائیں گے جو جیلوں میں انہیں سوکھی روٹی کھاتے ہیں، کمزور ہیں۔ کا بادشاہ مشورے پہ عمل کرنے میں کیا جاتا ہے، کہا ٹھیک ہے، اگر کشتی نکال دی مسلمانوں نے، سارے مسلمان آزاد کر دیے جائیں گے، جیلوں میں بند۔ مسلمانوں کو بلایا گیا، واقعہ بتایا گیا، مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، قبول ہے۔ مسلمان پہنچے دریا کے کنارے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد صرف 4 مسلمان کشتی کے 4 کونے پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کشتی کو دھکا دیتے ہیں اور کشتی کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور نعرہ تکبیر جو ہی لگاتے ہیں، کشتی پار ہو جاتی ہے، تر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کی طاقت تھی؟ جس طاقت کو دنیا کے مادہ پرست لوگ، دنیا کے ظاہری نظام پہ بھروسہ کرنے والے لوگ، جس طاقت کے ذریعے اس کشتی کو ترا نہ سکے، یہ چند کمزور مسلمان اس کشتی کو کیسے تراتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ بس ایک وجہ، اور اسی ایک وجہ کی بنیاد پر کہ مسلمان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، مسلمان کے پاس اس کی حق بیانی کی طاقت تھی، مسلمان کے ساتھ اس کی سچائی کی طاقت تھی، مسلمان کے پاس اس کے عقل حلال کی طاقت تھی۔ آج نوجوانوں میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ آج 18 سال کا، ذرا غور کرو، سید سالار، اس سید سالار پہ آج انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ارے ہم محبت کرتے نہیں کرتے؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ سید سالار مسعود غازی 19 سال کے جوان تھے۔ 19 سال کے جوان کا مطلب کیا؟ یہ بچہ بیٹھا ہے 19 سال کا جوان، یہ بچے بیٹھے ہیں 18-19 سال کے جوان یہ بیٹھے ہیں، اس عمر کے سید سالار تھے۔ ان سے پوچھو ان بچوں سے اسلام کے لیے ان کی کیا خدمت ہے؟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0۔ اسلام کے لیے تو خدمت چھوڑو، اپنے گھر والوں کے لیے اسلام کے حوالے سے کیا خدمت ہے؟ کچھ نہیں ہے، مگر قربان جائیے سید سالار کی ذات پر، جنہوں نے 18 سال کی جوانی میں اسلام کی خاطر شہادت جیسا عظیم منصب پا لیا۔ تو آج ہمیں ٹرینڈ پہ نہیں چلنا ہے۔ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ انسٹا کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ فلاں فلاں کو فالو کرنے کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ کسینو جانے کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ یہ پینے کا ٹرینڈ پہ نہیں چلنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جسم میرا ہے، مرضی میری نہیں چلے گی۔ یہ ہماری بولی نہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہماری بولی تو یہ ہے کہ ہاں یقیناً جسم میرا ہے مگر مرضی میرے خدا اور میرے رسول کی چلے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اے جوان، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ منتشر ہوگے مر جاؤ گے۔ کسینو جانے والے جوان آج کتنے ران پارا میں پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر، جہاں تصور نہیں تھا وہاں بھی تصور پہنچ گیا۔ اے جوان، اس سے توبہ کر لے۔ جوئے کے بارے میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جوا یہی نہیں کہ وہاں جا کر کے کھیلا جائے یا اڈا بنا کے کھیلا جائے۔ آج آن لائن جوا چل رہا ہے، گھر گھر فتنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا گھر گھر فتنہ ہوگا، موبائل کی صورت میں فتنہ بھی موجود ہے۔ آپ اگر اس کا مس یوز کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تمہارے ایمان کو تباہ کر سکتا ہے، تمہارے عمل کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ